قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ قرآن پاک کو بھی اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جا بجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہمیں نظر آتی ہے، پیارے آقا کی شان نظر آتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ اللہ نبی پاک کی ثنا خوانی کرنے، ان کا ذکر کرنے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جب زندگی کا آخری وقت آئے اس وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، نبی پاک کا ذکر جاری ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور پھر قیامت کے دن کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، بلکہ کمال کی بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں اپنی وحی کے ذریعے، اللہ نے اپنی عطاؤں کے ذریعے انہیں وہ نالج عطا فرمائی کہ جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے قیامت کے دن پیش آنے والا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد، یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں گا، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے اس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب، تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا ہے نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے ہیں اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔
نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا, کامیاب ہو گیا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, اب اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. اسی کلام کا شعر ہے نا, صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار, صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار, اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا. اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا, مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک کہ یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا. آرڈر ہو چکا ہے, جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں, انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا, میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا, میرا جنت کا آرڈر نکل آیا. اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا, کہ اگر رکو تو صحیح, مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو, یہ ہے کتنی پیاری ہستی, اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے, آپ کتنے حسین ہیں, آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں, آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے, میرے گناہ معاف کروائے ہیں. حضور اپنا تعارف تو کروائیے, آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا, میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں, اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا, میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس حدیث میں. ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے, یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے, یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے, اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے, کون سا ایسا بیان ہے, کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے. مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے, ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں, حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے. اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا, کوئی بیمار بیٹھا ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کوئی کسی ڈیفیکلٹی, کوئی کس پرابلم. سچی بات بتاؤں, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پڑھتے نہیں, سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں. پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار, اب کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں. آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے, آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے, آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, آپ روزی میں برکت دیکھیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی پاک کے فرمان ہیں, انہوں نے وعدے فرمائے ہیں, انہوں نے یہ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے. اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ, یہ ایک حدیث نہیں ہے, کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں, سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے. میرے حوضے کوثر میں کچھ لوگ آئیں گے, حدیثوں کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں, جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا, پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے. نبی پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے. تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے, کس طرح تلاش کر کر کے گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے. یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہوگا. آج چونکہ میلاد مصطفیٰ کی ایک محفل ہے, ویسے بھی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, نبی پاک کے بہت سارے کمالات, بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں, مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر. یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے
کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا، ہم سنیں گے آگے بیان میں. اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا، جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے، اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے. اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے. انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی. اب ذرا سنیے گا، حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد، کہ اے پیارے امام، عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے. تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم شفاعت حق ہے. مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیت، اے میرے رب میں راضی ہو چکا. سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی. اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا، یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے. اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا، آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا، اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن باہر تشریف لاؤں گا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے، کسی میں جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی، میں خطیب ہوں گا. وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب انہیں روک لیا جائے گا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، میں ان کی شفاعت کروں گا. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْئِسُوا، جب سب مایوس ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر میری عزت ہوگی. فرمایا اس روز 1000 خادم میرے گرد اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا بِيَدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ، قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحت آدم فمن دونه، حضرت آدم اور ان کی اولاد میں جو ہیں سب کے سب میرے اس پرچم کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا. یاد رکھیے جب یہ مقام محمود دیکھیں گے اپنے تو اپنے پرائے بھی مانیں گے، مگر اس دن کا ماننا کام نہ آئے گا کہ اس دن تو وہ دیکھ کر مانیں گے نا. ارے ماننا آج ہے، عزت آج کرنی ہے، عقیدہ آج مضبوط کرنا ہے. یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو غیر مسلم بھی مان جائیں گے جب ایسا مقام دیکھیں گے. اب تصور کیجئے وہ کیسا دن ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، انتظار ہوگا کہ ختم نہیں ہو رہا ہوگا. کبھی گرمی کے اندر ہمیں کوئی 5-10 منٹ باہر کھڑا کر دے اور کہے جناب 10 منٹ رکیے اور 10 منٹ بعد آئیے گا، وہ 10 منٹ نہیں کٹتے ہیں کیونکہ پسینے سے بندہ شرابور ہو جاتا ہے، بندہ فوراً کوئی سایہ ڈھونڈتا ہے. مگر اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اب کیا ہوگا جب بہت گرمی لگے گی، بہت ٹائم گزر جائے گا تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ کچھ تو کرو، کسی سے تو بات کرو، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے. کھڑے کھڑے جناب گرمی میں سارے تھک گئے. اب جناب سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. جب حضرت آدم کے پاس جائیں گے نا تو جا کر کہیں گے اے ابو البشر، آپ سب سے پہلے دنیا میں آئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور ہمارے اس مصیبت سے ہماری نجات دلائیں.
کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج جیسا رب نے غضب کیا ہے پہلے ایسا غضب کبھی نہ کیا ہوگا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ اے نوح، آپ آدم میں ثانی ہیں، آپ صفی اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں، آپ نجی اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، آج رب نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا۔ اہل محشر پھر تلاش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ سے عرض کریں۔ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ آخر اہل محشر کہیں گے ہمیں کوئی راستہ تو بتا دیں، کوئی کلو تو دے دیں، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ جب یہ سب گھوم پھر کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ کہیں گے ایک ہی شخصیت ہے جو آج مدد کر سکتی ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، آج وہ تمہاری مدد کریں گے، انہی کے ہاتھ میں شفاعت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اہل محشر جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، آؤ میرے غلاموں، آج میں اسی دن کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی منظر کو کس خوبصورت انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اب کیا ہوگا ذرا سنیے، نبی پاک کے پاس جب اہل محشر پہنچیں گے نا تو اب نبی پاک سجدہ کریں گے۔ پہلے ذرا یہاں رک جائیں، ایک اور خوبصورت سوال، ویری بیوٹیفل کوسچن، ریلیونٹ کوسچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ حدیثوں کے ذریعے پتہ تو چل گیا کہ شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے، تو ہم تو نہیں جائیں گے پھر حضرت آدم کے پاس، ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس، ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ ہم نے KDA میں بیان سنا تھا، ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے، مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے، سب یہ کام کریں گے، اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں۔ ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں، تو بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا مر ربک کا، میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے، ما دینو کا کہوں گا اسلام دین ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ ہے۔ آسان ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہے، پھر کیسے فیل ہوں گا؟ علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، مگر جواب وہی دے گا جو جس سے رب راضی ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ورنہ وہ بھول جائے گا۔ تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ ہائے ہائے، جب بات سمجھ رہا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھ جاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے کمال کر دیا، ایک شعر میں سارا فلسفہ بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، کہیں بات بنی، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت آدم کے پاس گئے، اتنا گھومے، کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا۔ اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا، پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں، کتنے گناہ۔ قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں۔ یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is only one reason، ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔
بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما, جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی, اس کی شفاعت ہونی ہے, اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی, ساری زندگی روزے رکھے, مگر اگر عشق محبت, عشق رسول نے دل میں نہیں ہے, اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے, شاید ہزاروں بار سنا ہوگا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت. محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے نا, تو نبی پاک کیا کریں گے؟ اب ذرا سنیے گا. ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن, ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا, آج میں اور آپ سجدہ کریں, کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا, تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا, ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا, امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا, بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا, ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا, وقل یسمع لک, آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی. سل تعطا, مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا, آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے, اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا, وہ عرش الہی ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے. آؤ روایت سنو. اللہ کریم کی بار روایتوں میں آتا ہے, قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا. اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے, اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا. وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی, مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی, جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی. اربوں لوگ ہوں گے, ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں, نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں, ایسے امت کے غمخوار ہیں, ایسے فکر مند ہیں. سنو, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, مجھے دو باتیں ہیں, مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتیں ہیں, آپشن دیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے, یا آپ شفاعت لے لیں. سنیے گا حدیث پاک, there were two options. یا تو half of your ummah will go in Jannah, آپ کی آدھی امت بخش دی جائے, یا آپ شفاعت لے لیں. نبی پاک فرماتے میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا, کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے, اس میں گنجائش زیادہ ہے. یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, شفاعتی للہالکین من امتی, شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا. میرے آقا گناہگاروں کو تلاش کر کر کے شفاعت فرمائیں گے. سبحان اللہ. امام مولانا حسن رضا خان صاحب اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ وجوہ میں فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. اس دن سارے لوگ رو رہے ہوں گے, گھبرائے ہوئے ہوں گے, ہمارا کیا ہوگا؟ ارے نبی پاک بخشے بخشائے ہیں نا, مگر ان کے دل پر بھی فکر ہوگی, وہ بھی رنج میں ہوں گے. وہ اپنے لیے نہیں, وہ کس کے لیے؟ وہ امت کے لیے غمزدہ ہوں گے. فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا, اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. ہر نبی کے لیے ممبر بنایا گیا ہوگا, مگر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا رہ کر اس لیے کھڑا رہوں گا کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ میں اور آپ تمنا کیا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جلدی جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں. نبی پاک فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے
میری امت پیچھے نہ رہ جائے. اللہ اکبر. ایسا خیال تو ماں باپ بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کا جو نبی پاک اس دن فرمائیں گے. یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. ارے کسی کا ماں کا بچہ گم ہو جائے کیسے ڈھونڈتا ہے؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. ارے اپنے مبارک پاؤں سے کبھی ادھر سے کوئی پکار رہا ہوگا, کوئی ادھر سے پکار رہا ہوگا, اور آقا دوڑ دوڑ کر انہیں بچا رہے ہوں گے. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم, وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. آقا مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے, یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے. اور آقا کرم فرما کر اس کی شفاعت فرمائیں گے. یہ حال نبی پاک کا قیامت کے دن ہوگا. اور خود فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے امتیوں کو جہنم سے نہ نکال لوں. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں قیامت کے دن میں ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں گا. اتنی شفاعت فرمائیں گے, اتنی شفاعت فرمائیں گے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, مگر ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ وہ جو مانگیں گے انہیں عطا کیا جائے گا. نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی ہے, میں نے وہ دعا قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے, اور وہ اس دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا. اللہ اکبر. پیار تو دیکھے ہم سے. میں اب نوجوانوں سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں میں فلاں فٹ بالر سے پیار کرتا ہوں, مجھے فلاں ایکٹر سے پیار ہے, مجھے فلاں کرکٹر بڑا اچھا لگتا ہے. گھر میں جاؤ تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں, اس جیسے کپڑے, اس جیسے بال, اس جیسے سٹائل. کبھی پوچھوں اس سے کہ بھائی کبھی وہ جو بڑا آدمی جس کو آپ فالو کرتے ہیں دیوانے اس نے کبھی آپ کا کوئی خیال کیا, آپ کو جانتا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کیسے جانے گا, اس کے تو اربوں کروڑوں فالوورز ہیں, ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں, بس اس کو دیکھا ہے دیوانے ہو گئے ہیں, وہ ہمیں جانتا بھی نہیں, ہمارا خیال کہاں سے رکھے گا. اب مجھے بتاؤ تم اس کو چاہتے ہو کہ جو تمہیں جانتا نہیں ہے, جس نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا. میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے جو ہمیں یاد کرتے تھے, جو راتوں کو جاگتے تھے, ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے, معراج کی شب امت کو یاد کیا, اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا. ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے, کسی پر فدا ہونا ہے, تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اب آئیے, باتیں تو بہت ساری ہیں, مگر اب میں کچھ وہ اعمال بتا دیتا ہوں حدیثوں کے ذریعے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کو میری شفاعت ملے گی. شفاعت حاصل کرنی ہے نا, تو کچھ ایسا بننے کی بھی تو کوشش کریں. پیارے آقا فرماتے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا, کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا؟ کتنا خوبصورت جواب دیا, قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے. مبارک ہو, ہم سب مسلمان ہیں, مگر اب ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. ہاں, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. the most growing religion on earth, اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر نہیں سکتا. قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور مت مرنا نہیں مگر مسلمان. There is a big question. شروع میں کہا جا رہا ہے ایمان والوں, تو ایمان والوں تو موت بھی مرے گا. ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی مسلمان ہو گیا کیا ہے, اب تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے. نہیں, قرآن وارن کر رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مت مرنا مگر مسلمان. It means there is some type of doubt کہ ایمان مرنے سے پہلے چھینا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے. نعت میں پڑھتے تھے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. مگر وہ کیا دعا کرتے, یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو پلیز دو باتیں کرنی، ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، کچھ تھوڑی سی فکر کریں۔ آپ کی قیمتی گاڑی ہے، قیمتی موبائل ہے، قیمتی اشیاء ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو؟ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ وہ ایمان ہے، اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ بندہ دعا کرے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان اوپن اینیمی۔ قرآن کہتا ہے شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا نا، بے ایمان ہے، وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو اب اس کے پلانز ہیں، اس پلانز کو سمجھنا ہوگا۔ برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت، گناہوں کی تکرار، بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر ایک ڈاٹ، کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے، چڑ آتی ہے، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، برا لگتا ہے، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں۔ چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے، ایمان چھین سکتا ہے۔ دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات ہے۔ اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے، کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے۔ یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا۔ ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس لمٹ کو کراس کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم، بری صحبتوں سے بچنا ہے، بولتے سے پہلے خیال کرنا ہے، ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا، ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں، پھر اگلے ٹاپک پر آتا ہوں۔ ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ، بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کو، کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ آپ بلیو کریں ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں، کہتے ہیں نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ یہ شاکی پلان کر کے داخل کیے گئے ہیں ہماری گفتگو میں، ہمارے محاوروں میں، ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر۔ ایمان کی فکر کریں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان۔ اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے، بھائی کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا، بھائی مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے بھی ایمان سے جائیں گے۔ چلو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو، اولیاء اللہ کا مائنڈ سیٹ ہی اور تھا۔ 11ویں شریف شروع ہو گئی ہے نا، غوث پاک کی صرف نیازی خانی ہے، ان کے نعرے ہی لگانے ہیں، ان کی باتیں بھی تو سنو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار۔ کتنا خوف ہے، اصل عید وہ ہوگی جب ایمان سلامت لے کر جاؤں گا، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں جناب۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے، حدیث بیان کرنے، دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ لی، چند لاجکس پڑھ لی اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کرام سے دور کریں گے، کسی کو صحابہ سے دور کریں گے، کسی کو علماء سے دور کریں گے۔ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا ہے۔ آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا، جب آپ اولیاء سے بھی دور، صحابہ سے بھی دور، علماء سے بھی دور ہو جائیں گے تو اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ پلان ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں۔ تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائیڈ عاشق رسول علماء کرام ہیں، تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے۔ کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے، جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے، چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں۔
آپ کہیں گے نہیں یار ڈاکٹر اچھا ہے مگر بلڈر نہیں ہے. ایک بلڈر سے گھر بنایا, اس نے گھر بہت اچھا بنایا, اس نے کہا گھر بڑا اچھا بنایا, بقرا عید میں جانور بھی اسے کٹوا لیتا ہوں. نہیں یار وہ کسائی تھوڑی ہے, وہ بلڈر ہے. تو یو نو کہ جس کا جو کام ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں, تو دین بھی اس سے سیکھے نا, کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہو. جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پر آ کر بیان شروع کیا, ہم نے سننا شروع کیا اور کنفیوز ہونا شروع کیا. یہی تو پلان ہے کہ کسی طرح مسلمان, کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کے دل سے عشق رسول نکال دیں, کوئی کوشش کر رہا ہے اولیاء کی محبت نکال دیں, کوئی کوشش کر رہا ہے صحابہ کی محبت نکال دیں, کوئی چاہتا ہے اہل بیت امام حسین کی محبت دل سے نکال دیں. سارے پلانز ہیں. لیکن ہمیشہ کوئی نہیں کہے گا اللہ کی محبت دل سے نکالو, کوئی نہیں کہے گا اسلام سے پھر جاؤ. وہ پہلے آپ کی بنیادیں کاٹ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ ساری بنیادیں کٹیں, آخری الٹیمیٹ گول ایمان ہے. تو پلیز ان چالوں کو سمجھیے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا دیں, یہاں وہ چور بلاتے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی.